اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف مبعوث کیا، ان میں آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، مگر اس قوم نے آپ کے پیغام حق کو نہ سنا سوائے چند لوگوں کے۔ آپ ان کو تبلیغ فرماتے رہے، اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، دین حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ سرکشی کرتے رہے اور سیدنا نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے، اذیتیں پہنچاتے۔ ان کا اذیتوں کا انداز یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا زد و کوب کرتے، اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے اور آپ کو وہ لوگ معاذ اللہ مردہ تصور کرتے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر کسی مقام پر ڈال دیتے۔ آپ علیہ السلام پھر اس مقام سے واپس تشریف لاتے اور انہیں نیکی کی دعوت دیا کرتے، پھر وہ آپ پر زد و کوب کیا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نوح، جتنے لوگ اب تک ایمان لا چکے، اب ان کے بعد ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہوئے تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ جب بد دعا فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہو گئے تو اب نشانی جو بیان کی گئی تھی کہ طوفان کیسے آئے گا، طوفان کی ابتدا کیسے ہوگی، تو یہ بیان کیا گیا کہ اس تنور سے پانی ابلے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت اس پتھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تو آپ نے کشتی میں جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ سارے سوار ہو گئے پھر زوردار بارش شروع ہوئی اور 40 دن تک یہ بارش برستی رہی، اور پھر مزید کیا ہوا کہ زمین کے مختلف مقامات سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے اور ہر طرف پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے بارش تھی، تنور سے پانی نکل رہا تھا، زمین سے پانی نکل رہا تھا، اور یہ پانی بڑھتا گیا، اتنا پانی ہو گیا کہ ساری دنیا پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ طوفان کی طغیانی کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیروں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلتی رہی۔ آپ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مسلسل چل رہی تھی، یہاں تک کہ 6 مہینے چکر لگاتی رہی اور خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر 7 چکر بھی لگائے، اور پھر اللہ پاک کے حکم پر جودی پہاڑ پر، جو کہ عراق کے ایک شہر جزیرہ کے قریب واقع ہے، وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کشتی وہاں کیوں ٹھہری؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر حکم فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تم میں سے کسی پہاڑ پر رکے گی، تو بعض پہاڑوں نے تکبر کیا، جودی پہاڑ نے عاجزی و انکساری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یہ شرف بخشا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قدم بوسی کی، اسے سعادت حاصل ہوئی۔